مکۃ المکرمہ کے اندر کفار نے، مشرکین نے میٹنگ طلب کی، ابو جہل نے، بڑے بڑے مکہ کے سرداروں نے، کہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دین پھیلتا جا رہا ہے، تو کیا کیا جائے، کس طرح اسے ختم کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، دین کو ختم کیا جائے، جو بندہ اسلام پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین پھیل رہا ہے، کیوں نہ ہم اسے معاذ اللہ شہید کر دیں۔ مشہور واقعہ فاروق اعظم نے یہ ڈپٹی اپنے ذمہ لی، فرمایا یہ کام میں کروں گا، معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا۔ گھر سے نکلے تلوار لے کر، پہلے دن میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب سے بولیں سبحان اللہ، عمر کے صدقے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بھائی آپ کو ماننا پڑے گا، جس جس کو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے، وہ دین کی وجہ سے ملا ہے۔ عمر وہ ہے، باقی سب کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، عمر وہ ہے، اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، فلاں فلاں نہیں مانتے، نہ مانے بھائی، ہمیں تو رسول اللہ نے آسان سا طریقہ بتا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ عمر کے صدقے اسلام کو کیا عطا فرما، سارے بولو عزت عطا فرما۔ بس آسان سا نسخہ ہے، ہمیں تو گویا حضور نے بتا دیا ہے، جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں عمر کا احترام ہوگا، اور جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں عمر کا احترام نہیں ہوگا۔ سرکار نے دعا، پہلے دن حضور نے دعا فرمائی، دوسرے دن فاروق اعظم ننگی تلوار اٹھا کر جا رہے ہیں معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے عمر، تیرے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے کہا میں آج معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کو شہید بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن بھی، تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کے انہوں نے بھی رسول اللہ کی غلامی کو قبول فرما لیا۔ دوڑے، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، مار مار کے لو لہان کر دیا، بازو ٹوٹ کے، انگلیاں ٹوٹ گئی۔ اب بہن پلٹ کر کہتی ہے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ فاروق اعظم حیران رہ گئے، انہوں نے کہا وہ بہن جو نگاہ اٹھا کر کبھی اس سے بات نہیں کرتی تھی، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی بات کر رہی ہے۔ آخر محمد عربی کے عشق میں ایسا کیا ہے، ان کی محبت میں ایسا کیا ہے، جو انہیں دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ان کے دین میں ایسا کیا ہے۔ بہن نے قرآن پڑھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر کی بہن ہو اور قرآن پڑھے اور عمر کا دل نہ بدلے۔ ادھر دل بدلا، قرآن سنایا، فرمایا مجھے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے جاؤ۔ فاروق اعظم آ رہے ہیں، سامنے چوکھٹ مصطفیٰ پہ امیر حمزہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ آواز دی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ گویا فرمایا، توجہ رکھنی اور بولنا ہے۔ حضور نے فرمایا گویا سرکار نے فرمایا آنے دو، آج عمر بلا بن کر نہیں آ رہا، مصطفیٰ کی دعا بن کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی دعا بن کے آ رہا ہے۔ اب فاروق اعظم آئے، گویا حضور نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے جو مانگا دعاؤں کا جواب آیا۔ فاروق اعظم تشریف لائے سرکار کی چوکھٹ پہ، کلمہ پڑھا، میرے مصطفیٰ نے عرض کیا رسول اللہ۔ ادھر فاروق اعظم، اب دیکھو میرے نبی کے غلاموں، جب ایمان لائے نا، صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ خوشی منا رہے ہیں۔ ادھر جبریل امین چوکھٹ مصطفیٰ پہ آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ توجہ رکھنی ہے، حضور عمر کے اسلام لانے پر ادھر فرش پر آپ کے غلام خوشی منا رہے ہیں، ادھر آسمانوں پہ رب کے ملائکہ خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
फारूक आजम के ईमान लाने पर कौन, आसमान वाले भी खुशी मना रहे हैं, जमीन वाले भी खुशी मना रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह उठिए ना। हुजूर ने फरमाया किधर? फरमाया उठिए ना, सेने हरम में नमाज अदा करें। इससे पहले मुसलमान छुप के इबादत करते थे, सरेआम खुल के इबादत नहीं कर सकते थे। कहा हुजूर उठिए ना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर अभी हालात ठीक नहीं है, हमारी तादाद इतनी नहीं है। आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या हम हक पे नहीं है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इसमें कोई शक है? तो फरमाया हुजूर उठिए ना, आज हम सेने हरम में नमाज अदा करेंगे। सरकार हैं, अभी 40 बंदे जो ईमान लेके आए। फारूक आजम ने हाथ में नंगी तलवार उठाई है, अमीर हमजा भी साथ हैं। फरमाया आओ, आज जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, जो अपनी बीवी को बेवा करवाना चाहता है, जो अपना घर उजाड़ना चाहता है, आए आज हमें सेने हरम में नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाए। इसलिए कि आज उमर इस्लाम ले आया है, आज उमर ने रसूलुल्लाह की गुलामी को क्या किया है? कबूल फरमा लिया है। इसका मतलब है चिराग गोल्डा हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत आपने नक्शा किया। अब काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, क्यों? खत्ताब के बेटे कि ये आमद का असर है, और वो जिस नाम से दुआओं में असर है, सारे पढ़ो, वो नामे उमर, नामे उमर, नामे उमर है। नाम लो, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा। वो नामे उमर, नामे उमर, नामे उमर है। आप देखें फारूक आजम जब ईमान लाए तो अल्लाह ने इस्लाम को कितना गलबा अता फरमाया, कितनी इज्जत अता फरमाई। अब वो उमर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नी ला अंजुरु इला शयातीनल इंसी वल जिन्नी कद फिर्रु मिन उमर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, मैं देख रहा हूं, तो जो मैं मुस्तफ़ा देख रहा हूं। या रसूल क्या देख रहे हैं? फरमाया शैतान चाहे जिनों में हो, चाहे इंसानों में हो, चाहे जिनों में हो, चाहे इंसानों में हो, फरमाया जब वो मेरे उमर को देखता है रास्ता छोड़कर दूर भाग जाता है। सुभान अल्लाह। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमानों में कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो मेरे उमर की इज्जत न करता हो, और जमीन पर दुनिया में कोई शैतान ऐसा नहीं जो मेरे उमर को देखकर दूर भागता ना हो। फरिश्ते फारूक आजम की इज्जत करते हैं और शैतान हजरत उमर को देखे, बोलो सारे, क्या करता है? दूर भागता है। अब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हदीस मुबारक के अंदर आता है हजरत उबई बिन काब, गालिबन हजरत अम्मार बिन यासर भी आप इस हदीस के रावी हैं। सरकार की चौखट पे जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, तो जो रखनी है, गुफ्तगू हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील ज़रा मेरे सामने मेरे उम्र की शान बयान करो। क्या करो? ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे सामने मेरे उम्र की शान बयान करो। अब तो जो रखिए जिब्रील अमीन ने जो शान अर्ज क्या की, क्या या रसूलल्लाह लौ जलस्तु मा का मिस्ल मा जलसा नूहन फी कौमिही मा बलगतु फज़ाइला उमरा। हुजूर अगर अल्लाह मुझे इतने साल मौका दे मैं आपके पास बैठा रहूं जितने साल जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर रहे। कितने साल नूह अलैहिस्सलाम कितने साल रहे हैं अपनी कौम के अंदर? 950। आप 10 साल समझ लें कि 10 साल तक हुजूर मैं आपके सामने बैठा रहूं, आपके साथ बैठा रहूं। या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने उम्र की शान बयान करता रहूं। अब बोलो ना बोलो आपकी बात। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिब्रील कह रहे हुजूर 950 साल खत्म हो जाएंगे, आपकी उम्र की शान खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह।
اس لیے فرمایا یار آگے جو کی فرمایا ولا یبقین الاسلام بعد موتی کا یا محمد علی عمر، یا رسول اللہ کئی لوگ مرتے ہیں، کسی کا وصال ہوتا ہے، اس کے خاندان والے روتے ہیں، برادری روتی ہے، بھائی روتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، حضور آپ کا عمر وہ ہے جب عمر کا وصال ہوگا تو عمر کے وصال پر آپ کا اسلام روئے گا۔ کون روئے گا؟ اسلام روئے گا۔ فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدار مصطفیٰ تھے، آپ فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا لوگوں اسلام کے اوپر ایک مضبوط دیوار لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ مضبوط دیوار لگی ہوئی ہے، جو بھی فتنہ آ کے اس سے ٹکراتا ہے وہ گر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب جو یہ دیوار ہٹے گی تو فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ دیوار کون سی ہے جو اسلام کے اوپر مضبوط قلعہ مضبوط دیوار ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ دیوار کوئی اور نہیں بلکہ میرا عمر ہے۔ کون ہے؟ سارے بولو میرا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کے غلاموں، غیظ المنافقین فاروق اعظم آپ کو بتائے منافقوں کی تو ویسے بھی حضرت عمر سے بنتی ہی نہیں، نہ یہودیوں کی بنتی ہے نہ نصرانیوں کی بنتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک یہودی اور ایک منافق، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اب ظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، دونوں کی کسی مالی معاملے پہ کوئی جھگڑا تھا۔ یہودی کہتا ہے ہم نے فیصلہ تمہارے نبی سے کروانا ہے، اس لیے نہ وہاں سفارش چلتی ہے نہ وہاں رشوت چلتی ہے، وہ حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ منافق جس نے بظاہر کلمہ پڑھا وہ کہتا ہے نہیں ہم نے یہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کروانا ہے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار تھا، یہودی نے کہا نہیں اللہ کے نبی سے فیصلہ ہوگا۔ بابر اصرار کرنے پہ دونوں حضور کی چوکھٹ پہ آئے، سرکار نے دونوں کی بات سنی، میرے مصطفیٰ نے یہودی کی حق میں فیصلہ دے دیا، فرمایا یہودی حق پہ ہے، یہ اسلام ہے یہ دین ہے۔ جب فیصلہ دیا نا دونوں باہر نکلے، وہ جو منافق تھا اس نے کہا میں فیصلہ نہیں مانتا، ہم اس کا فیصلہ حضرت عمر سے کروائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نے فیصلہ، اس کے ذہن میں یہ تھا شاید حضرت عمر یہودیوں کے خلاف ہیں، ہو سکتا ہے مجھے مسلمان سمجھ کے میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب یہودی اور منافق دونوں حضرت عمر کے پاس، یہودی نے آگے کہا دیکھیں جی ہم مصطفیٰ کی کریم کے پاس گئے تھے آپ کے نبی کے پاس، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ کہتا ہے میں نے حضور کا فیصلہ نہیں ماننا۔ فاروق اعظم نے پلٹ کے دیکھا، آپ نے اس منافق سے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی امیر المومنین یہ سچ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹھو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم اندر گئے، اس کے ذہن میں یہ تھا شاید حضرت عمر میرے لیے اندر سے جا کے مدینے کی کھجوریں لے کے آ رہے ہیں، اس کے ذہن میں تو یہ تھا شاید بڑی خدمت ہوگی۔ فاروق اعظم اندر گئے، فرمایا وَأَخَذَ السَّيْفَ ثُمَّ خَرَجَ، ہاتھ میں تلوار لی باہر نکلے اور ایک ہی وار کی اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک جملہ تھا جو فاروق اعظم نے جو فرمایا من لم یردا بقضاء اللہ وقضاء رسولہ فہذا قضاء عمر، فرمایا جو رسول اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو قضا کون ہے رسول اللہ کا فیصلہ نہ مان؟ رولا پڑ گیا جی، فاروق اعظم نے ماورائے عدالت قتل کر دیا، مدینے میں رولا پڑ گیا۔ چلتے چلتے جب یہ بات رسول اللہ کے پاس پہنچی، فرمایا حضرت عمر نے قتل کر دیا بندہ، اس سے پہلے کہ سرکار کچھ بولتے نا فوراً جبریل آ گیا۔ قرآن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہا بھی مجھے آپ کے رب کی قسم ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ کے فیصلے کو مان نہیں لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی فاروق اعظم دیکھیں اتنا بڑا صحابی رسول، آج لوگ اٹھ کے کوئی بکواس کرے حضرت عمر کے بارے میں، 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا وقت کا حکمران،